السلام علیکم کلاس نائنتھ۔ اس لیکچر میں ہم سورہ سعد کی مکمل ریڈنگ کریں گے اور اس کی مشق کو حل کریں گے۔ آپ بک کا صفحہ نمبر 193 نکال لیں، اپنے سامنے رکھیں اور پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی مشق کو حل کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورہ سعد مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں۔ تعارف: سورہ سعد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ سعد رکھا گیا ہے۔ سورہ سعد کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ سعد کی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ سعد کا مرکزی مضمون عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ آگے ہم مضامین پڑھتے ہیں۔ سورہ سعد میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے چشمہ شفا جاری کرنے والے معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان کے بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار بنا۔ وہ انسان کا ابدی دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے سامنے وہ بے بس رہے گا۔ ہم نے سورہ سعد کی ریڈنگ کر لی ہے، اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ اب بک کے صفحہ نمبر 201 پر آئیں، مشق حل کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا MCQ ہے، قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود غالب آنا ہے اسلام کو۔ بے آپشن درست ہے، اس کو ٹک کریں۔ اس کے بعد MCQ نمبر 2 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب۔ جیم آپشن درست ہے۔ تیسرا MCQ ہے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے تذکر۔ دال آپشن درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے، اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جنت میں۔ جیم آپشن درست ہے۔ پانچواں MCQ ہے، سورہ سعد کے آخر میں کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو یہ ہم نے کویشچن نمبر 1 کے 5 MCQs کر لیے ہیں۔ اور کویشچن نمبر 2 ہے، سورہ سعد کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ پہلا پارٹ جو آپ صفحہ نمبر 193 پہ آئیں گے، یہاں سے نشان لگائیں۔ سورہ سعد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ سعد رکھا گیا ہے۔ یہاں تک پہلے کا نشان لگائیں۔ دوسرا سوال ہے، سورہ سعد کا مرکزی مضمون لکھیں۔ تو آپ یہاں پہ آئیں گے، یہاں جو آخری لائن ہے تعارف کی، سورہ سعد کا مرکزی مضمون عقیدہ رسالت کا بیان ہے، یہاں تک نشان لگائیں۔ تیسرا جو کویشچن ہے، سورہ سعد کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو آپ صفحہ نمبر 194 پہ دیکھیں، یہاں پہ علمی اور عملی نکات لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے آپ کوئی 2 جو آپ کو آسان لگتے ہوں، آسانی سے یاد ہو جائیں، وہ آپ نے کر لینے ہیں۔ میں پہلے 2 پہ نشان لگا رہا ہوں۔ قرآن مجید سراسر نصیحت ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ستایا گیا ہے۔ ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نیکسٹ جو کویشچن نمبر 4، سورہ سعد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کریں۔ اس کے لیے آپ کو صفحہ نمبر 193 پہ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ سورہ صاف کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے، یہ والا واقعہ جو ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے، تو آپ نے یہ سارا جو ہے وہ یہاں تک لکھنا ہے، نازل ہوئیں تک، یہاں تک کویشچن نمبر 4 کا جو ہے وہ جواب لگا لیں۔ آگے کویشچن نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے، سورہ سعد پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ کو
बुक के صفحہ نمبر 193 پہ لانگ کویشچن جہاں سے سورہ سعد شروع ہوتی ہے یہاں سے آپ لانگ کویشچن شروع کریں گے. اس میں آپ تعارف بھی لکھیں گے, مضامین بھی لکھیں گے. تو یہ سارا یہاں تک آپ نے لکھنا ہے, سامنے وہ بے بس رہے گا, یہاں تک آپ کا لانگ کویشچن جو ہے وہ حل ہو جائے گا. تو سورہ سعد کی ہم نے مکمل ریڈنگ بھی کر لی ہے اور اس کی جو مشق ہے وہ بھی حل کر لی ہے. اور اگلے لیکچر میں ہم سورہ احقاف کی مکمل ریڈنگ کریں گے اور اس کی مشق کو حل کریں گے.